السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے کوئی تنگ دست، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دینا ہے آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کر دو بہتر ہے تمہارے لیے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر ہو تم جانتے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا کر کے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی ہوگی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ نے یہ ہمیں فرمایا ہے کہ جو تنگ دست ہو، کسی وجہ سے اسے قرض لینا پڑ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تنگ دستی انسان کو بعض دفعہ بہت مجبور کر دیتی ہے۔ کسی کے سر پہ اتنا کچھ مسئلہ پڑ گیا، کوئی گھر کے کرائے کے لیے یا کسی کے لیے بھی، تو اسے قرض لینا پڑ جائے تو اسے آسانی دو۔ یہ نہیں ہے کہ تم اس کو قرض دو تو پھر روز تقاضا کرو، یا پھر قرض کے ساتھ مزید اسے ڈی گریڈ بھی کرتے رہو۔ ان چیزوں سے اللہ نے منع کیا۔ اس کا ہاتھ کھلنے تک یعنی اس کو مہلت دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرض وصول کرنے میں مہلت دے یا معاف کر دے، اللہ اس کی قیامت کے دن کی سختیوں میں کمی کرے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ عرش کے سائے کے نیچے اسے جگہ دے گا۔ اور جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بھی بتایا کہ روز اس کو صدقہ کا ثواب ہے، تو کسی کو بھی تنگ کرنے سے پہلے ان احادیث کو ذہن میں اگر انسان رکھے تو پھر کسی کو تنگ کر نہیں سکتا۔ اور قرض دار کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ وہ تنگ کرے بھی نہ اور لٹکائے بھی نہیں، اور قرض دار جو ہے اس کو بلا وجہ قرض لینا بھی نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی دینے کے قابل ہی نہیں ہے، لے چکا ہے لیکن دینے کے قابل نہیں ہے، تو آگے اللہ نے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر ہو تم جانتے۔ یعنی کچھ ٹائم چیک کریں، اتنی دیر بھی آپ کو صدقے کا اجر ملے گا، اور جب اس کو ویسے ہی آپ چھوڑ دیں گے تو آپ سوچیں گے اس کا کتنا زیادہ اجر اللہ دیں گے۔ تو اللہ کا یہ جو فرمان ہے پچھلی تمام آیات سے ہمیں محسوس ہوتا ہے، یہ ساری سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے میں بھائی چارہ پسند کرتے، اور معاشرے میں چاہتے ہیں کہ ہر بڑا، زیادہ پیسے والا، عہدے والا یا آسانی والا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بیعت کی تو خیر خواہی کی بھی ساتھ بیعت کی کہ خیر خواہی کرنی ہے دوسرے مسلمان بھائی کی۔ تو یہ بھی خیر خواہی میں آتا ہے کہ کسی کی تنگی کو آپ آسانی میں بدل دیں، یا اس کو آسانی تک ریلیکس رکھیں تاکہ وہ تکلیف میں نہ آئے۔ کیونکہ جو قرض لیتا ہے اگر اس کی دینے کی نیت ہے تو وہ آٹومیٹکلی ایک تکلیف میں رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد میرے اوپر سے یہ بوجھ اتر جائے۔ ہاں کوئی اور اس طرح کے بے شمار اب لوگ نظر آتے ہیں جو ڈٹائی سے لیٹ کرتے ہیں یا جان بوجھ کر نہیں دیتے، وہ ایک الگ ایکسیپشنل کیس ہیں، لیکن جو واقعی دینے کی نیت سے لیتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں بھی کرتے ہیں، اور اسے خود بخود یہ بوجھ فیل ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی تنگ ہو کر، کوئی اپنی کوئی چیز بیچ کر یا کسی طرح کسی اور سے قرض لے کر آپ کا اتار رہا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اسے اگر حیثیت رکھتے ہیں تو معاف کر دیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ اور ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی تب تمہیں بہت ضرورت ہوگی کہ اللہ میرے لیے آسانیاں کرے، اللہ میرے اوپر رحمت کی نظر ڈالے، تو اس دن سے تم ڈرو۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جس دن ہر نفس کو جو بھی اس نے کیا ہوگا پورا کر کے دیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی کسی کا حق مارا نہیں جائے گا، بلکہ جو کسی نے اچھی نیت سے، اچھے ارادے سے، اچھے ایکٹ سے کیا ہوگا اس کو اس کا اجر بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ معاشرے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سود کی اتنی زیادہ حرمت ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس سے ڈائریکٹ اسلامی معاشرے پہ زد پڑتی،
کہ ایک انسان کے دل سے دوسرے کی خیر خواہی نکل جاتی ہے اور ایک انسان دوسرے کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، جبکہ ہمارا جو دین ہے وہ کسی بھی صورت میں ایسا معاشرہ پسند نہیں کرتا جس میں کسی کے لیے دل میں کوئی ہمدردی اور نرمی نہ ہو۔ دین ہمیں ہر موقع پر نرمی اور ہمدردی کی تلقین کرتا ہے، اور خود بھی اس چیز کو مختلف صدقات اور زکوٰۃ اور مختلف موقعوں پر انکریج کر کے لوگوں کو اس طرف، جیسے غلاموں کی آزادی کے لیے، لونڈیوں کی آزادی کے لیے اور قرض داروں کی آسانی کے لیے، اور ہر موقع پہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ آیات اتری ہوئی ہیں کہ تم دوسروں کے بھلائی سوچو، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، جیسے پیچھے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر محبت ڈالی، زمین کی ساری چیزیں تم خرچ کر لیتے تو محبت نہیں ڈال سکتے تھے، یہ محبت میں نے ڈالی، اور تم تو آگ کے کنارے پہ کھڑے تھے، میں نے تمہیں اس سے بچا لیا، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تو میں نے تمہیں اس سے بچایا۔ اور اب اس بچنے کا یہ تمام طریقے ہی اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مزید جو اللہ نے بچایا اس کو اگر مزید تم بڑھانا چاہتے ہو اور اس میں برکت چاہتے ہو اور آخرت تک اپنے لیے بھلائی چاہتے ہو، تو پھر ان تمام احکام پر عمل کرو، تو جو تمہارے پاس بہتر ہے، اچھا ہے، وہ دے دو، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ہمیں کبھی بھی ہماری حیثیت سے زیادہ تنگ نہیں کرتے ہیں۔ تو آیت دین کہتے، دین کا مطلب قرض ہے، قرض کی لکھنے کی اور ادائیگی کے بارے میں بات ہے۔ تو یہ آیت اگر تو پوری ہو سکی تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، احکام ہیں ہلکے پھلکے جو، اور کچھ احکام تو اب ایزی ہو گئے ہیں، جو یہاں ذکر ہے اس وقت اتنا سورسز نہیں تھے جتنے اب ہیں، تو جیسے جیسے یہ بات آتی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب تم ایک دوسرے کو قرض دو، ایک قرض کا یعنی ایک دوسرے سے لین دین کرو قرض کا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لو، وَلْیَکْتُب بَینَکُم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ، وَلَا یَأْبَ کاتب ان یکتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ نے، فَلْیَکْتُب، تو چاہیے کہ وہ لکھے، یعنی قرض کا آپس میں لین دین کرو۔ اور یہ لکھنا جو ہے اس میں کوئی بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ہماری دوستی اتنی ہے کیسے لکھیں، بہت پرانے تعلقات ہیں، گھروں میں آنا جانا ہے، اب ان سے کہیں ہمیں لکھ کے دیں تو یہ برا لگتا ہے، کہیں گے ہم پر اعتماد نہیں۔ ایسی باتیں وہ سوچتا ہے جسے دین پر عمل کرنے میں کوئی ہیزیٹیشن ہو، جسے دین پر عمل کرنا ہو، جس کی نظر میں اللہ کی بات سب سے بڑی ہو، وہ کلیئر بات کر سکتا ہے کہ بھئی اعتماد کی بات ہی نہیں، نہ تمہاری زندگی کا پتہ نہ میری زندگی کا، اور اللہ کے ہر حکم میں حکمتیں ہیں، تو ہم جو بھی آپس میں لین دین کرنے لگے ہم اس کو لکھیں گے، جس کا ٹائم پیریڈ لکھیں گے اور جو بھی کوانٹٹی ہے وہ لکھیں گے، اس میں کوئی بھی کسی بات پہ غصہ کرنے، اگر کوئی کرتا ہے تو سمجھے اس کے دل میں کچھ اور ہے۔ تو ایمان والو جب ایک دوسرے سے قرض کا لین دین کرو ایک ٹائم پیریڈ، ایک مقرر وقت تک، تو اس کو لکھ لیا کرو، اور یہ لکھنا واجب نہیں مستحب ہے، یعنی پسند کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے، تو جس چیز کو اللہ نے پسند کیا یقیناً اس میں حکمتیں ہیں۔ وَلْیَکْتُب، اور تمہارے درمیان ایک لکھنے والا، تب شاید کاتب ملنے مشکل ہوں یا کبھی نہ بھی لکھتے ہوں، اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں میں اسٹامپ اور لکھنے والے باقاعدہ ایک شعبہ ہے اور آسانی سے لکھوایا جا سکتا ہے جو بھی لکھنا، تو اللہ فرماتے ہیں وہ لکھے عدل کے ساتھ، لکھنے والا کوئی بے ایمان نہ کرے کہ زیادہ لکھ دے یا کم لکھ دے، یا کوئی اپنی طرف سے دوسرے کے سے رشوت لے کے کچھ غلط۔ اب یہ ہے کہ لکھوانے والے کو بھی اتنی سمجھ ہوتی، وہ ظاہر ہے پڑھتا ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو بالکل بیچارے پڑھ بھی نہیں سکتے، لکھ بھی نہیں سکتے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے جیسے سکھایا اس کو اللہ نے، یعنی اللہ نے اگر اس کو لکھنے کا فن دے دیا ہے تو اس پہ اسے اترانا نہیں چاہیے، اور نہ کوئی کسی کے سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا شعبہ ہے کہ لوگ چھوٹی سی بات کو لکھنے کے لیے کافی روپیہ لیتے ہیں۔ اب یہ ان کا ایک فن ہے جس کو وہ بیچتے ہیں،
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپس کی رضامندی سے جو بھی کوئی لین دین کرتا ہے، لیکن کوئی غریب ہو تو بہرحال ہر طرف سے احساس ہونا چاہیے۔ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ املا کرائے وہ شخص جس پر حق آتا ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے وہ لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کمی کرے اس میں سے کچھ بھی، یعنی کوئی شک چھوڑ نہ جائے، اپنی طرف سے کچھ کم نہ کر دے یا کسی بات کو چھوڑے نہ۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر اگر ہے وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی جو مقروض ہے، کم عقل یا کمزور، یعنی جس کے لیے پیسہ لیا جا رہا ہے وہ خود اتنی سمجھ نہیں رکھتا، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ، اور نہ ہی وہ طاقت رکھتا ہے کہ املا کرائے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ املا کروائے، لکھوا دے کون؟ اس کا وارث، عدل کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ بنا لو دو گواہ اپنے مردوں میں سے، یعنی جس وقت لکھا جا رہا ہو، کوئی پارٹنرشپ ہو، کوئی آپس میں تجارت کا معاملہ ہو، کوئی قرض کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ کیا ہو اور اس کے لیے کافی رقم دی ہو، تو پھر اسے لکھ لینا چاہیے، اور جب لکھا جا رہا ہو تو ایک دو گواہ مزید بنا لینے چاہیے۔ وَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اب یہ بھی ہوتا ہے کبھی سفر میں کوئی اس طرح کی بات ہوئی تو تب کے لیے بھی کچھ اس طرح کی کنڈیشنز ہیں، تو جب کوئی بھی اس طرح کا ایگریمنٹ ہو رہا ہو ٹائم پیریڈ کے لیے، زیادہ ٹائم کے لیے، تو اس کے لیے دو گواہ بھی پاس ہونے چاہیے۔ اب اگر فرض کریں کوئی ایسی جگہ دو مرد نہیں مل رہے، یا پھر کوئی دو تیار نہیں ہوتے، بہت دفعہ لوگ تیار نہیں ہوتے اس کام کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جس کے بھی حق میں ہم نے بعد میں بات کی کوئی مسئلہ خراب ہو گیا تو وہی دوسرا ہمارے خلاف ہو جائے گا، اس وجہ سے لوگ اس طرح کے کاموں میں گواہ نہیں بننا چاہتے۔ آگے اللہ نے فرمایا پھر اگر نہ ہو دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، اس میں سے جنہیں تم پسند کر لو گواہوں میں سے۔ اب اس پہ وہ لوگ جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں یا دین سے بیزار ہیں، اللہ کے حکموں سے بیزار ہیں، وہ بڑا ایشو کھڑا کرتے ہیں، خاص طور پہ خواتین، کہ دیکھیں یہ مرد کے مقابلے میں دو عورتیں، اللہ نے ہمیں گھٹیا سمجھے، کم عقل سمجھے، ایسی کوئی بات اللہ نے یہاں نہیں کی ہے، آپ خود سے اپنے اوپر کر لیں تو اور بات ہے۔ اور کسی کی گواہی دینا اور عدالتوں میں دھکے کھانا کوئی آنر کی بات نہیں ہے، یہ کوئی نام نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ اگر ذمہ داری کے لیے اللہ نے ہمیں کچھ عورتوں کو آسانی دی ہے تو اس میں کیا برا ہے؟ ساتھ ہی اللہ نے ریزن بھی بتا دی، ان تضل احداہما وتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان دونوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ اب لوگ کہیں گے مرد نہیں بھولتے، آپ دیکھیں عورتوں پہ مختلف پیریڈز آتے ہیں، کبھی وہ پریگننٹ ہے، کبھی اس کو بچے کے بعد 40 ڈیز ہیں، اور کبھی اس کو مینسز کے پرابلم ہیں، ہاؤس کی کئی پرابلمس ہیں، اور اب دیکھیں جتنی وہ ٹینشن دیتی ہے، جذباتی ہوتی ہے، اور یہ سارے موڈ سوئنگز اس پہ آتے ہیں، وہ مرد پہ نہیں آتے ہیں۔ تو نسیان تو ہے نا، یا اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ اگر عورت میں نسیان نہ ہو تو ایک بچے کے بعد دوسرا پیدا نہ کرے، لیکن تکلیف اتنی سہ کر پھر بھول جاتی ہے اور پھر تیار ہو جاتی، دوسرا بچہ پیدا کرتی، تو یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے اور اس کی بھلائی کے لیے رکھا۔ جتنا ہم یاد رکھتے ہیں چیزوں کو، بری چیزوں کو، اتنا کون سا ہمارے لیے کچھ اچھا ہوتا ہے۔ اچھی باتیں یاد رکھنا تو اچھی بات ہے، لیکن ہم بری بھی بہت ساری یاد رکھتے ہیں، تو ایسی یاداشت جو ہے جو ہمیں دکھ دے، اس سے اچھا ہے کہ یہ جو تھوڑی اللہ نے ہمیں دی یہی کافی ہے، کیونکہ اسی میں ہم بہت کچھ یاد رکھ لیتے ہیں۔ اور اللہ کے حکموں پر کبھی بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچتے ہیں، یہ ہمیشہ ذہن میں اللہ کے بارے میں خوش گمان رہنا چاہیے۔ اور عورتوں کو اب دیکھیں اسلام کا مزاج ہے کہ وہ عورت کو گھر سے باہر کھینچ لانے کو پسند نہیں کرتا، جبکہ یہ موجودہ جو مغربی تہذیب ہے اور جمہوریت کا نظام یہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ ہو، اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عورت نے کیا کھویا کیا پایا، اس کی گھر کی ذمہ داریاں تو کبھی بھی اس سے کم نہیں ہوتی،
اولاد کو بھی اس نے پیدا کرنا ہے، پالنا بھی اس نے ہے، فیڈ بھی اس نے کرانا ہے، اور سارے پیریڈز بھی اسی نے سہنے ہیں، کوئی اور نہیں سہ سکتا ہے۔ اور ان سب کو دیکھتے ہوئے اگر اس پر کچھ ذمہ داریاں کم ڈالی گئی ہیں، یہ تو اس کے بھلے کے لیے ڈالی گئی، لیکن جہاں اس کا شادی شدہ عورت کا معاملہ آتا ہے، عائلی مقدمات جن کو کہتے ہیں، تب کوئی بھی فرق نہیں ہے، بلکہ عورت کو زیادہ پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اور اب تو بہت ہی زیادہ عدالتوں میں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی کی رضاعت کا مسئلہ ہو، دودھ پلانے کا، تو عورت اگر گواہی دے کہ میں نے بچے کو فلاں کو دودھ پلایا، تو وہ مرد سے زیادہ اس کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل میں اس طرح کی باتیں اللہ کے بارے میں نہیں لانی چاہیے۔ ایک انسان جو مسلمان ہے وہ ہمیشہ خوشگمان رہتا ہے اللہ کے بارے میں، بدگمانی تو خود بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہ بھی انکار نہ کرے جب اسے بلایا جائے۔ اب دیکھیں بعض دفعہ گواہوں کو اتنا زیادہ ٹیز کیا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے گواہی دی تو تمہارے بچوں کو مار دیں گے، تمہیں اٹھوا دیں گے، یہ سارا کچھ اس کو اتنی دھمکیاں دی جاتی کہ وہ بری غلط گواہی دینے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، رشوت دے کے مختلف طرح سے اس کو دھمکیاں دے کے گواہی بدلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر وہ مجبور ہے اس غلط گواہی دینے پہ، تو جو غلط کروا رہا ہے گنہگار تو وہ ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہ کے لیے گواہی کے لیے گواہ کو بلایا جائے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر گواہ وہ ہے جو گواہی پیش کرنے سے پہلے خود ہی حاضر ہو جائے، یعنی ٹائم پہ پہنچ جائے، مسلم کی حدیث ہے۔ اور آپ نے فرمایا بدتر وہ ہے جو خود ہی گواہی دینا شروع کر دے، یعنی ابھی اسے بلایا بھی نہیں۔ تو دونوں صورتیں ہمارے سامنے ہیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، اور سستی بھی نہ کرو کہ تم لکھو، چھوٹا ہو یا بڑا، ایک ٹائم پیریڈ کے لیے۔ بڑے معاملے میں گھر، پلاٹ، دکان، جہاں کسی کی بدلنے کا اندیشہ ہو، وہاں ضرور اس طرح کا کام، اور نہ بھی بدلا جائے تو اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو کرنا چاہیے۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ، یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور زیادہ قائم، یعنی آپ کے پاس ایک پروف ہوگا۔ اور اس طرح کے بہت سارے معاملات جب ہم سستی کرتے ہیں تو ہمیں پیش آتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جب انہوں نے پیسہ دیا ہوتا ہے، لکھوایا نہیں ہوتا، تو اگلا بندہ یا تو فوت ہو گیا، اس کے گھر والے نہیں مانتے، یا وہ خود نہیں مانتا، کیونکہ پیسہ بہت بری چیز ہے، اچھے بھلے انسان کی جو نیت ہے اس میں فطور ڈال دیتا ہے، کہ اس کا دل ہوتا ہے کہ کسی طرح جو میرے پاس آیا وہ نہ کہیں جائے۔ حالانکہ یہ جو ایسی چیز ہے جو کسی کے پاس رہنے والی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت انسان کو یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ تم نے دے دیا تو دیکھو تمہارے فلاں فلاں جگہ پہ کام آیا ہوا ہے، کم پڑ جائے گا، کوئی بات نہیں، اس کے پاس بہت ہے، یہ خود ہی اپنا کمپنسیٹ کر لے گا، بھول جائے گا۔ اور بہت ساری پارٹیز جب بیٹھتی ہیں تو اسی وجہ سے کہ ان کے پاس مطلب کوئی لکھنے کی چیز، اور لکھا بھی ہوتا ہے تو کوئی اس چیز کا دھیان نہیں رکھتا۔ بہرحال لکھا نہ ہو تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے کسی سے کر سکے۔ جیسے پارٹنرشپ ہے، اس میں بھی کتنا کسی کی پرسنٹیج ہے پتہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کو نہ لکھا جائے تو کل کو وہ آپ کو خالی ہاتھ اٹھا دے، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ نے غلطی کی۔ تو ان چیزوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کلیئر ہو کے یہ بات کرنی چاہیے کہ یہ تقویٰ کی بات ہے۔ جتنا تقویٰ ہوگا اتنا کام اچھا ہوگا۔ تقویٰ سے ہی نور ملتا ہے، گناہوں سے نور نہیں ملا کرتا، اور اسی سے اللہ بہت ساری مصیبتوں سے انسان کو نجات بھی دیتا ہے۔ اور نیت اگر اچھی ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے کسی سے کچھ پیسے ادھار لیے اور اسے کہا کہ میں فلاں دن تمہیں واپس کر دوں گا۔ خود وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا اور چلا گیا۔ جس دن اسے وہ پیسے واپس کرنے تھے، اس نے سمندر پار کر کے اس کا علاقہ آتا تھا، وہ آیا ادھر دریا کے کنارے، اس نے دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں ملی۔ شام تک وہ وہاں کھڑا رہا، کوئی کشتی نہ ملی، تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے آج کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ اب دیکھیں کہ تقویٰ کے ساتھ اللہ کیسے مدد کرتے ہیں کہ کوئی مطلب کشتی نہیں ملی اور وہ پریشان ہے، تو اس نے سوچا کہ اللہ کا کام پر میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، کہ میں نے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ تو اس کا حل یہ کیا کہ ایک لکڑی کو کھودا، اس میں پیسے رکھ دیے اور اوپر سے اس لکڑی کو کیلوں سے بند کر کے دریا میں بہا دی۔ اب وہ شخص جس نے قرض دیا ہوا تھا وہ اس دن آیا دریا کے کنارے، اسے تھا کہ وہ واپس آئے گا، اس نے وعدہ کیا،
اور کافی دیر شام تک کھڑا رہا، اسے وہ شخص نہیں آیا تو اس نے اپنے گھر میں جلانے کے لیے لکڑیاں لے لی، اور گھر جا کے جب اس کیلوں والی لکڑی سے کیل اتارے، ظاہر ہے کیل تو اتارنے تھے، تو اس میں مطلب پیسے تھے، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ میرے پیسے ہیں، اور ساتھ لکھا ہوا تھا کہ مجھے کشتی نہیں ملی۔ اب وہ اس شخص کو دینے کے باوجود ایک فکر رہا کہ میں پتہ نہیں اس کو پہنچے ہیں کہ نہیں۔ جب کچھ ٹائم گزرا اور اس کو کوئی سواری اور ٹائم ملا تو وہ وہاں آیا اور اسے اس کے پیسے دیے۔ اس نے سے پوچھا کہ تم نے پہلے مجھے بھیجے تھے؟ اس نے کہا ہاں، میں گیا تو تھا اس دن جس دن کا میں نے وعدہ کیا دریا کنارے، لیکن کشتی بھی نہ ملی، شام ہو گئی، اور پھر میں نے لکڑی میں ڈال کر بھیج دیے تھے، تو مجھے فکر ہوا کہ پتہ نہیں وہ تمہیں ملے کہ نہیں۔ اس نے کہا مجھے مل گئے تھے۔ تو یعنی اللہ تقویٰ کے ساتھ کیسے کیسے انسان کی ہیلپ کرتے ہیں، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی انسان کی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے، پورا اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تو پھر بہت سارے معاملات خود بخود سیٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ دور آگے سے آگے، یعنی ایک طرح کا ایسے دور آ گیا جب کوئی کسی کا احساس نہیں کرتا ہے، اور دوستی اور محبتیں اور رشتہ داری سب ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہیں جب آگے پیسہ نظر آتا ہے، تو تھوڑا ہو یا زیادہ ہر ایک کے لیے کوانٹٹی کا الگ حساب ہوتا ہے۔ لیکن لینے والے لے جاتے ہیں اور دیتے وقت بہت بہت تنگ کرتے ہیں لوگوں کو۔ اس میں بے شمار مسالے ہیں کہ دوسرے بیچارے انسان کی جوتے گھس جاتے ہیں، اس کو ضرورت بھی ہوتی ہے اور یہ واپس نہیں کرتا، اور اوپر سے ڈٹائی دکھاتا ہے، اور یہ بہت بری بات ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لکھ لینا، زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک، اور گواہی کو زیادہ سیدھا رکھے گی۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ بھی زیادہ نزدیک ہے کہ تم شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں، ایک ایکسیپشنل کیس ہے، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، مگر یہ کوئی تجارت ہو ہاتھوں ہاتھ، تم اس میں لین دین کرتے ہو آپس میں، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تک تو مطلب صبح و شام تمہارا آپس میں بزنس کا چل رہا ہے، دیتے لیتے رہتے ہو، پھر اسے اگر نہیں لکھو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ واشدو، اور گواہ بناؤ، اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرو اس میں بھی گواہ بنا لو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ تکلیف دیا جائے لکھنے والا اور نہ گواہ، دونوں کو تکلیف نہ دی جائے کسی بھی طرح، کسی بھی اپنے فائدے کے لیے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، فسوقم بکم، وہ تمہارا فسق ہے، باؤنڈری سے نکلنا ہے، گناہ ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور سکھاتے ہیں تم کو اللہ، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، کس میں تمہارا بھلا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم اس چیز میں غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کتنا انسان کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں بھلائی چاہتی ہے، اتنا زیادہ کہ کوئی معاملہ نہیں ہے جو اللہ نے چھوڑا نہ ہو۔ جب میں نے احادیث پڑھی اس میں خرید و فروخت کے بارے میں، بزنس کے بارے میں، تو میں حیران رہ گئی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہوئے، اگر ہم ان پہ عمل کریں تو ہماری زندگی میں سکون اور معاشرے میں خوشحالی اور فسادات بہت کم ہو جائیں۔ آپ دیکھیں جو انسان ڈھیروں رقم کسی کی لے کے، کسی کے مطلب آپ کر کے دھوکہ دے کے لے جاتا ہے اور خود بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، میں کیا کروں۔ جو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، کسی کی عمر بھر کی کمائی ہوتی، کئی انسانوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ہارٹ ڈیزیز میں آ جاتے ہیں، کوئی فوت ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس کی ساری عمر بھر کی کمائی دوسرے لے کے ڈیفالٹر ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت اس وجہ سے بھی آتی کہ ہم اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، بلا وجہ بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہماری دوستیاں زیادہ بڑی ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے کچھ بھی بڑا نہیں۔ اس لیے اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، تمہیں سکھا رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ واتقوا اللہ، ہر معاملے میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تقوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں، تقوی کے بغیر کوئی لین دین نہیں، کوئی آپس کا معاملہ نہیں۔ تقوی ہر حال میں ضروری، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی پریزنس کا احساس ہوگا، کسی کو ابھی حق مارنے سے پہلے سوچو گے ضرور۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔